اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا، یاد ہے کچھ کہ وہ اپنا سٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ سوئے ہوئے تھے سانپ ایک جگہ پہ جو زہریلا والی جگہ تھی جہاں پہ سانپ تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے۔ نو وہ تو آپ سیرہ کا پوائنٹ بتا رہی ہیں۔ اس میں وہ سٹی چھوڑ کے گئے تھے، وہ اتنا ہی یاد ہے۔ سٹی چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان نے سٹی چھوڑ کے گئے تھے اور پھر وہاں جا کے ایک نئے سٹی میں ان نے ایک دو لڑکیاں تھیں، ان کی مدد کی تھی، پھر ہے نا، پھر وہ ان کے فادر کے پاس گئے، پھر ان کے فادر نے کہا کہ شادی کر لو، میری ایک بیٹی سے شادی کر لو اور پھر 8 یا 10 سال میرے ساتھ رہنا، اس کے بعد تم جو ہے جا سکتے ہو، کہیں بھی جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو مدت طے تھی، شادی کی نہیں، شادی کی نہیں، مطلب رہنے کی، شادی تو ان کی ہو گئی نا، اب انہوں نے وہاں اس گھر میں رہنا تھا، یا تو 8 ایئرز رہنا تھا یا 10 ایئرز رہنا تھا۔ obviously 10 years زیادہ۔ ہاں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی والی ایئرز رہے، 8 ایئرز رہے یا 10 ایئرز رہے، بہرحال جب بھی ان کی وہ مدت فنش ہوئی تو انہوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر انہوں نے چھوڑا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلے اس گھر سے، تو کیا ہوا، انہیں نا ایک جگہ کے اوپر آگ نظر آئی، ٹھیک ہے، جیسے لائٹ ہوتی ہے نا، روشنی ہوتی ہے آگ کی طرح، اس طرح ان کو ایک چیز نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی وائف سے کہا، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ انہوں نے کہا کہ یہیں پہ ویٹ کرو میرا، میں جاتا ہوں وہاں، دیکھتا ہوں یا تو مجھے وہاں سے کوئی نیوز مل جائے گی یا میں کوئی ایسی چیز تمہارے لیے لے آؤں گا جس سے تم گرم ہو سکو، یعنی آگ جیسے ہم ہیٹر سیکتے ہوتے ہیں نا، اس طرح تم یا اس سے سیک لو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، جیسے ہی وہ اس کے پاس گئے تو کیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بابرکت درخت تھا، ٹھیک ہے، وہ جو آگ آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے نظر آ رہا تھا کہ وہ آگ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس گئے تو ان کو پتہ لگا یہ تو بہت ہی بابرکت درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان کو آواز آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنا جو عصا ہے، یعنی وہ ایک سٹک لے کے پھرا کرتے تھے نا، یعنی جو ایک ہوتی ہے سٹک ہوتی ہے، بستونے ہوتی ہے، وہ ان کے پاس تھی ایک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو بستونے ہے، یہ جو سٹک ہے، یہ تم ڈراپ ڈاؤن کر دو۔ تو جیسے انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی، بالکل۔ اور سانپ بھی ایسا تھا جو بہت ہی پھرتیلا سا سانپ ہوتا ہے نا، وہ ویسا سانپ تھا، ایسے کر رہا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا وہ سانپ بن گیا، تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان نا، ڈرے، وہاں سے بھاگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ دیکھو ڈرتے نہیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر ڈرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم امن میں ہو، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سانپ بے شک بن گیا لیکن یہ سانپ تمہیں کوئی ہارم نہیں پہنچا سکتا، تم امن میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو تو کیا ہوگا، جیسے باہر نکالو گے تو وہ بالکل لائٹ کی طرح روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ یہ دو تمہارے پاس بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے ایک سٹک کو آپ پھینکو گے اور وہ سانپ بن جائے گی، آپ ہاتھ بغل میں سے نکالتے ہو وہ بالکل لائٹ کے جیسے روشن ہو جائے گا، تو یہ ایک ان یوزول تھنگز ہیں، تو یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو لے کے کہاں جانا ہے؟ فرعون کے پاس، اور اس کے جو بڑے بڑے سردار اس کے ساتھ اور ہیں ان کے پاس جانا ہے۔
یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو 8-10 سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ تم اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو اللہ کے سامنے سربجود ہونے کی یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کی جو ہے دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا وہ مرڈر جو انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سٹی میں سے نکلے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے تو ایک مرڈر کیا تھا تو وہ مجھے واپس قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے خوف کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اور وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا جو بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ کلیئر بولتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا تھوڑا سا اسٹٹرنگ پرابلم تھا۔ اسٹٹرنگ ہوتی ہے نا جیسے ایک لیٹر کے اوپر اٹک اٹک کے بولنا، دس از اسٹٹرنگ، تو ان کو تھوڑا سا یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا جو ہارون علیہ السلام ہے نا وہ جو ہے ہماری طرح بولتے ہیں، وہ زیادہ اچھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو میرے ساتھ کر دیں، یعنی وہ بھی میرے ساتھ نبوت اور فرعون کو بتانے کے لیے ہوں، تاکہ میں جو ہے اسٹرانگ محسوس کروں، کیونکہ انسان کے ساتھ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو انسان تھوڑا سا سیکیور فیل کرتا ہے نا، تھوڑا سا اور اسٹرانگ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے مجھے انکار کر دینا ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، اور مذاق اڑانا ہے اور اس طرح، تھوڑا انہیں آئیڈیا تھا کیونکہ وہ اس ایریا میں رہے ہوئے تھے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہارون علیہ السلام کو میں تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور تم لوگ دونوں جو ہیں پھر جانا اور فرعون کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی روشن نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دو ان کو دی تھیں، ایک لاٹھی اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میرا جادو ہے، تم ہمارے پاس کیا لے کے آ گئے ہو، یہ تو جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے تو پہلے ایسی کوئی بات ہی نہیں سنی کبھی، جو تم لے کر آئے ہو پیغام، ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کبھی سنی پرانے ٹائموں میں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو ہدایت لے کے آیا اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جہاں پہ میرا ہدا نام آیا، او بالکل بالہدا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے، جو اس کے اپنے لوگ تھے نا ان سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کیونکہ فرعون کہتا تھا نا مجھے الہ مانو، اور بہت سارے لوگ اس کے جو فالوورز تھے وہ اس کو مانتے بھی تھے الہ۔ کہتا ہے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو تمہارے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں جانتا، یعنی میں تمہارے لیے اپنے علاوہ، فرعون یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں جانتا۔ وہ حامان اس کا نام پہلے بھی آیا تھا نا اس سٹوری میں، سٹارٹنگ میں حامان کا نام آیا تھا۔ حامان کو کہتا ہے ذرا لاؤ نا سیڑھی لاؤ نا، ہے میں ذرا سیڑھی لگاؤں اور آسمان پہ جا کے دیکھوں کوئی الہ ہے، کوئی نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب کیوں، دیکھو یہ جوک ہے نا، یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ تمسخر کر رہا ہے، یہ ان کو ہلکا کر رہا ہے، مطلب ہنسی مذاق میں لوگ بات سنیں گے اور ٹال دیں گے، ہاں جی ایک موسیٰ آیا تھا اس نے کوئی بات کی تھی اور آئی گئی ہوگی بات، تو وہ صرف لائٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جب کسی بندے کے پاس ایک اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہوتا نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ہمیشہ تب لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ پر وہ سیڑھی کیوں رہا ہے؟ کیونکہ مذاق اڑا رہا تھا بیٹا، بس سیڑھی اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوگی۔ ہاں، اور آپ دیکھیں آسمان تک تو جانا امپاسبل، پہلے آسمان تک ہی نہیں کوئی جا سکتا، تو جیسے ایک ہے جھولا ہے، جھولے بھی ہوتے ہیں لیکن بیٹا وہ ہائٹ میں جاتے ہیں، جھولے ہوتے ہیں، ایک جھولا ہوتا ہے جس میں 1 2 3 4 سیکنڈز بعد وہ ایک دم سے اوپر جاتا ہے، پوری سٹی دکھتا ہے، سٹی میں پورے کنٹری دکھتے ہیں، بالکل بالکل، اوپر نہیں دیکھ سکتے۔
दिखता है। हाँ, लेकिन वो भी स्काई तक नहीं जाता। हाँ, अच्छा। वो बस थोड़ा सा स्काई के ऊपर से जाता है। हाँ, ओके। फिर क्या हुआ? वस्तकबर हुआ वजुनूदुहु फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन। अब फ़िरौन ने और फ़िरौन का जो सारा लश्कर था उन सब ने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, हक़ को नहीं माना, ठीक है? और जब फिरौन मर भी रहा था तब भी उसने कहा मैं ला पे आ गया हूँ, पर अल्लाह ताला ने उसको मना कर दिया। हाँ, तो उसका फिर जहन्नम का टिकट हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब फ़िरौन और उसके लश्कर ने ना मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, ठीक है, और इनकार कर दिया हक़ का, और उनको अल्लाह ताला के पास जाने का, वापस रुजू होने का यकीन नहीं था। क्योंकि आपको पता है, जब इंसान को दिल से, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से जब इस बात का यकीन होता है कि हम मरेंगे, मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हमें अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का वाकई यकीन होता है, दिल से यकीन होता है, इस चीज़ के ऊपर पक्का बिलीव होता है, फिर हम गलत काम नहीं करते। ये सोच हमें बचाती है कि हम बुराई करें, ठीक है उधर। फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी। फिर अल्लाह ताला ने, अब बहुत सारी बीच में से स्टोरी स्किप्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला सारी बातें एक जगह के ऊपर नहीं करते, जो रेलिवेंट पार्ट्स होते हैं सिर्फ वही एक स्टोरी के बताते हैं। फिर बहुत सारे बीच में से और चीज़ें स्किप्ड हैं यहाँ पर सूरतुल क़सस में। और अल्लाह ताला ने एट दी एंड उनको बहुत ढील दी, बहुत सारी निशानियाँ और दिखाई। मैंने आपको बताया था ना, खून की बारिश भी होती थी, मेंढक, टेडियाँ, बहुत सारी चीज़ें आई उनके पास। कैंडी की भी हुई। हाँ? कैंडी नहीं, अनयूजुअल बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाते थे तो वो सब अजाब उनसे हटते थे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं लाए। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के टाइम निकल गए, तो जब फ़िरौन को पता लगा, फिर फ़िरौन ने उनका पीछा किया, और फिर एट दी एंड अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बनी इसराइल वाले थे उन सबको समंदर के रास्ते से, यानी जो समंदर के दरमियान में रास्ता बनाया था, उसमें से सेफ एंड साउंड निकाल दिया। जब फ़िरौन और फ़िरौन का सारा लश्कर मिड में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दोबारा पानी को कहा मिल जाओ। फिर वो भी और उसका सारा लश्कर मर गया, ठीक है, हर बंदा वहाँ पे जो है ना वो मर गया। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये ज़ालिमों का हाल है, देखो कि ज़ालिमों का किस तरह का हाल होता है, ठीक है। ओके। आज मैं आप बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ एक बार हुआ है। एक गेम है जो एक थी, मुझे और मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि एक छोटा भाई भी है मेरा। उसमें कोई था, हम लोगों को वो गेम में किसी को कॉल करना था, और उस गेम में ये भी था जो क्लिप्स आती है ना गेम में, आप तो गेम खेलते होंगे, क्लिप्स आती है ना वो भी उसी मूवी की होंगी। तो जब मामा ने देखा ना किसी का नंबर है, फौरन से उनने डिलीट कर दी वो। ओके, सही। अब हमारा ये कुरान वाला पोर्शन फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं सीरा की तरफ, ठीक है। सीरा में कल हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली, ठीक है, लेकिन मदीना जो एक प्रॉपर जो सिटी था मदीना वालों का, अंसार का, उसमें पहुंचने से पहले वो कुबा के मैदान में रुके थे, ठीक है ना। कुबा जो एक एरिया का नाम है, और वहाँ जहाँ आपने स्टे किया वहाँ पर सबसे पहली मस्जिद बनी, ओके। अच्छा, उसके बाद अब कुछ दिन रहने के बाद कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मूव करना था। आपको पता है मदीना का नाम मदीना कब डला था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की, ठीक है। जब आपने वहाँ हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो उसका नाम चेंज होके मदीना हुआ था। अदरवाइज पहले लोग उसको बोलते थे यसरब। और यसरब के पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते ही उसका नाम चेंज हो गया मदीना तुर रसूल, यानी ऐसा सिटी जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उसका नाम मदीना हो गया, ठीक है। अब जब मदीना में एंट्री हुई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
تو بہت لوگ سارے خوش تھے، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر آئے ہوئے، خواتین بھی، بچیاں بھی، سارے مرد بھی باہر، اور انہوں نے وہاں پر ایک سانگ بھی پلے کیا خود سے، مطلب اپنے صرف منہ سے، انسٹرومنٹس تو نہیں تھے ان کے پاس کوئی بھی، لیکن انہوں نے جو ہے نا اس طرح سے ایک سانگ پلے کیا. سب نے اکٹھے ہو کے پڑھا کہ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ بدر بولتے ہیں جو پورا چاند ہوتا ہے نا، جو راؤنڈ چاند ہوتا ہے، جب کیونکہ چاند کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہے نا، تو جو پورا چاند ہوتا ہے اس کو بدر بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بدر آیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چاند کہہ رہے تھے. اور کہاں سے آیا ہے؟ وادیوں سے، یعنی پہاڑوں کے پیچھے سے جس طرح چاند آتا ہے نا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا تھینک بنتا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت لے کر آئے ہیں، آپ ایسے کام لے کر آئے ہیں جن کو کہ واقعی ان کی فرما برداری کی جائے، یعنی ان کو اوبے کیا جائے. ٹھیک ہے، ایسے امر لے کر آئے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تھے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ کہ تمام کے تمام لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں، ہمارے ساتھ سٹے کریں، کیونکہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لگتے تھے. تو اب اس مسئلے کو سالو کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی اس کی جو نکیل پکڑی ہوتی ہے نا ایک شخص نے، اس کی جو آگے نکیل ہے اس کو چھوڑ دو، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جہاں جائے، اور جہاں وہ بیٹھ جائے گی وہاں پر میرا سٹے ہوگا. تو کیا ہوا کہ اونٹنی گھومتی رہی، تھوڑی دیر گھومنے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گئی، کیونکہ اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ اس نے بیٹھنا تھا. پھر وہ بیٹھ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے، تو وہ جو ایریا تھا نا جہاں وہ بیٹھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا، یعنی جو مدر کی فیملی تھی نا، بنو نجار لوگ، وہ وہاں پر تھے. تو اس میں پھر حضرت ایوب انصاری ایک صحابی ہیں جو اس پلیس کے سب سے قریب، جہاں اونٹنی بیٹھی نا، اس اونٹنی کے بیٹھنے کے سب سے قریب جن صحابی کا دروازہ لگتا تھا وہ حضرت ایوب انصاری تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں انہوں نے رہنا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ طے پا گیا ہاں جی صلح صفائی کے ساتھ کہ بھائی اونٹنی جہاں بیٹھی ہے اس کے قریب جن کا دروازہ لگتا ہے میں ادھر ہی سٹے کروں گا. اب یہ آپ کے سٹے کا پرابلم سالو ہو گیا. اب اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکیلے ہجرت کی تھی، پھر آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور بعد میں حضرت علی بھی آگے تھے. لیکن ابھی آپ کی جو وائف تھیں حضرت سودا، حضرت عائشہ، آپ کی بیٹیاں، اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ رہ گئے تھے وہاں پر، ان سب نے بھی ہجرت کی آہستہ آہستہ. حضرت عائشہ بھی آئیں، حضرت سودا بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ بھی آ گئیں، اور جو زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا وہ نہیں آ پائیں کیونکہ ان کو ان کے ہسبینڈ نے نہیں آنے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نا یہ حکم عام کر دیا کہ جتنے مسلمز مکہ میں ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. ٹھیک ہے، مسٹ کر دیا ایک کام، جیسے نماز ہمارے اوپر مسٹ ہوتی ہے نا، ہمیں ہر کنڈیشن میں پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر ہم لوگ پارک میں اور لونا پارک ایسے پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، پر میں تو نہیں پڑھتی. اچھا، تو اس میں پھر کیا ہوا کہ اب جیسے مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا شروع کرنا تھا، تو ظاہر ہے مدینہ میں آ کر حالات بدل گئے. مکہ میں آپ لوگ ڈومیننٹ نہیں تھے. وہاں پر مکہ کے بہت بڑے بڑے سردار تھے، اکنامکس ہر چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھی. مسلمان وہاں پر لوور طبقہ تھا. ٹھیک ہے، وہ صرف اپنی ڈیلی روٹین لائف میں جو اسلام کے اصول اور قواعد ہوتے ہیں، جو ایک انسان کو جیسے نماز پڑھنی چاہیے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جیسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ایک انسان کی پرسنل
اصول ہوتے ہیں نا صرف وہ ان کو فالو کر سکتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو پورشن قرآن کا نازل کیا اس میں بھی صرف وہی باتیں تھیں جو ایک پرسنل بندہ جن کو اوبے کر سکتا ہے. اب مدینہ میں آ کے حالات بدل گئے. مدینہ میں مسلمانوں کو اپنا معاشرہ بنانے کا ایک پوائنٹ مل رہا تھا, ایک موقع مل رہا تھا جو انہوں نے لیٹر آن بنایا بھی. اور ایک سوسائٹی بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے فائنینشلی جو ایک حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی انسان کا بنتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہو جائے نا منی کی, پھر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو وہ زکوٰۃ ایک جگہ پہ دی جاتی ہے, اکٹھی ہوتی ہے, پھر دیکھا جاتا ہے ہاں جی معاشرے میں کون کون لوگ غریب ہیں, پھر ان کو دی جاتی ہے. اسی طرح فطرانہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ سب ایسی چیزیں جو ایک کمیونٹی بیسڈ ہیں, یہ 1 to 1 پرسن سے لے کے کمیونٹی بیسڈ چیزیں ہیں جو ایک گروپ میں ان کو عمل میں لایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں لیٹر آن اسلامی معاشرہ جب بنا تو مسلمانوں نے کی. اب یہ تو مسلمانوں نے معاشرہ اپنا ایک بنانا تھا جس میں انہوں نے جیسے جج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب مکہ میں تو وہ اپنے ججز نہیں بنا سکتے تھے نا, لیکن مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے قاضی بولتے ہیں اسلام میں جو ہوتا ہے نا جج, اس کو بولتے ہیں قاضی. تو وہ قاضی سسٹم, اچھا جی یہ گناہ ہو گیا, اب اس کے اوپر کیا ہوگا, کیا سزا ملے گی, وہ بھی ظاہر ہے ایک عدالتی نظام جو ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کورٹس ہوتی ہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سسٹم کو بھی بنانا تھا. تو سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو جو سسٹمز چاہیے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن بنائے, ٹھیک ہے. اور یہ مدینہ میں جا کے ہی پاسبل ہونا تھا. مکہ میں ظاہر ہے آپ جو مسلمان تھے وہ اتنی زیادہ قوت میں نہیں تھے کہ وہ یہ سارے کام کر پاتے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں 3 طرح کے گروپ ہم کہہ سکتے ہیں, 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو آپ دیکھیں مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مکہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ, ٹھیک ہے. اب مکہ والے جب مدینہ آ رہے تھے تو آپ کو پتہ نا وہ مکہ والے لوگوں نے 1 روپیہ ساتھ نہیں لانے دیا. کہتے ہیں جان بچا کے نکلتے ہو نکل جاؤ, مال نہیں لے جانے دیں گے. اب نہ ان کے پاس گھر, نہ ان کے پاس جاب, نہ ان کے پاس اگلے ٹائم کا کھانا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ بالکل جو ہے نا غریب ترین لوگ تھے جو مکہ سے آ رہے تھے. ان کے پاس بالکل بھی رہنے کے لیے کوئی چیز, کوئی پیسے, کوئی کچھ نہیں تھا. اب یہ ایک گروپ آف پیپل تھا ہمارے پاس مدینہ میں, ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ آف پیپل وہ تھے جو مدینہ میں رہ رہے تھے لیکن ان کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے آ گئے ہیں, وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیٹر آن یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو انہوں نے جب جانا دیکھا تو یہ لوگ اسلام لے آئے, لیکن اس ٹائم پہ یعنی شروع کے ٹائم پہ وہ مسلمان نہیں تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور دوسرے مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچھے نہیں لگتے تھے, لیکن چونکہ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اسپیسیفک نمبر آپ کے پیچھے ہے تو اس لیے وہ لوگ اپنی جو نفرت تھی نا وہ شو نہیں کی انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ نا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عبداللہ کو پورے مدینہ والے اپنا سردار بنانے لگے تھے. جیسے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا, پریزیڈے ہوتا ہے, وہ اس کو پریزیڈے بنانے لگے تھے. اور ابھی آفٹر فیو ڈیز اس کا جو ایک سیریمنی ہوتی ہے نا پریزیڈے بنانے کی, وہ جو ایک بڑا سا سر کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ یہ جی ہمارا سردار ہے, ہم اس کی بات مانیں گے, پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے, اور ایک جو سیریمنی ہوتی ہے پریزیڈے بنانے کی وہ ہونے والی تھی. لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت وغیرہ کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. تو اس شخص کی سردار والی جو شپ تھی یعنی جو اس کو لیڈرشپ ملنی تھی وہ اس کی لوز ہوگی. اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت نفرت ہوگی, اور جو اس کے فالوورز تھے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اچھے لگتے تھے. تو یہاں پر ایک اور گروپ اٹھا. ایک تو ہم پہلے دیکھ چکے نا مسلمز ہیں اور نان مسلمز ہیں. اب یہ 3rd گروپ ہے جس کو بولتے ہیں منافق, ہپوکریٹس ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. جن کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے اور زبانوں پہ پیار ہوتا ہے. جن کے دل کچھ بول رہے ہوتے ہیں ان کے زبان ان کی اپوزٹ ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہوتے ہیں.
پتہ ہے آپ کو, منہ پہ آپ کی تعریفیں کریں گے, آپ کے ساتھ بڑے اچھے بنیں گے, اور دل میں وہ دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کا سارا کچھ برباد کر دے, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیابی نہ ہو. دل میں ان کے جو ہے نا آپ کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی, کوئی اچھی فیلنگز نہیں ہوتی, کوئی پیار محبت نہیں ہوتا. تو یہ ایک گروپ آف پیپل تھا جو کہ مدینہ میں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس تھرڈ لوگ ہیں جو تھے جیوز, یہودی. ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں وہ بنی اسرائیل, ایک پوری نسل کا نام ہے. جیسے ہم لوگ ملک ہیں نا, ہم لوگ ملک ہیں, ہمارے پیرنٹس ملک تھے, ہمارے گرینڈ پیرنٹس ملک تھے, اسی طرح یہ کنیومے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, ایک پوری نسل ہے, کنیومے ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو اس نام سے بلاتے ہیں کہ وی آر یہودی, جیوز. ٹھیک ہے, جیوز تھے جو مدینہ کے پاس رہتے تھے. اب جیوز بہت ہی تیز قسم کی قوم ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. پتہ ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینہ میں 2 بڑے گروپ رہ رہے تھے, اوس اور خزرج. کیا کرتے تھے؟ اوس کو خزرج سے لڑاتے تھے, خزرج کو اوس سے لڑاتے تھے, اور ان کو ہتھیار کون پرووائڈ کرتا تھا؟ یہودی. پیسے کون کماتا تھا؟ یہودی. ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوا دی. خزرج والوں کے پاس بیٹھے, ان کو کہا اوس والے تو تمہارے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے, اوس والوں کو کہتے تھے خزرج والے تمہارے خلاف تو یہ باتیں کر رہے تھے. دونوں کی جنگ ہو جاتی تھی, اور مدینہ والے آپ کو پتہ نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں. تو جنگ کرتے ہوئے تو وہ بالکل نہیں پیچھے ہٹتے تھے. تو ان کو جب اسلحہ چاہیے ہوتا تھا, تلواریں چاہیے ہوتی تھیں, جو بھی چیزیں ان کو اسلحے کے طور پہ چاہیے ہوتی تھی, یہودی ان کو پرووائڈ کرتے تھے. اور یہودی جو ہیں پیسہ کماتے تھے اس طرح. ایک یہ کام تھا یہودیوں کا. دوسرا, سود کے اوپر, یعنی آپ کو 10 روپے دیں گے قرض کے اوپر, اور جب آپ سے لینے کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کوئی نیچی یا 15 یا 20 روپیز آپ سے لے لیں. اب دیکھیں, آپ کو تو 10 روپے دیے ہیں, اصولاً تو 10 واپس لینے چاہیے, لیکن وہ انٹرسٹ لگاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم نے مجھے مہینے بعد دیے تو 15 دینا, اگر 2 منتھس بعد دیے تو 20 دینا, اگر 3 منتھس بعد دیے تو 25 دینا. بڑھاتے جا رہے ہیں پیسے, 5 بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں سود, جو کہ 5 to 10, 10 to 15, ہاں, 20. لیکن ہوتا ہے یہ چیز جو ہے نا یہ اسلامکلی جائز نہیں ہوتی. اسلامکلی یہ پروفٹ لینا جائز نہیں ہوتا, اس کو ہم بولتے ہیں سود. وہ اسی طرح کرتے تھے, مدینہ والوں کو 20 روپے دے دیے, لیتے ہوئے ان سے ہو سکتا ہے 30 لیں, ہو سکتا ہے 20 روپیز دے دیے مدینہ والوں کو, لیتے ہوئے ہو سکتا ہے ان سے 30 لیں 40 لیں, اس طرح وہ مال کماتے تھے. اچھا, دوسرا جنگ کرانا, سود لینا, اور پھر ان کو کمائی کے بہت طریقے آتے تھے پیسے کمانے کے. جیسے ابھی آپ نے بتایا. ہاں, ایک اس طرح سے بھی, اور باقی بھی ان کو کمائی کے بہت طریقے آتے تھے, چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کرنا یہ, اور اس سے بھی پھر یہ مال وغیرہ کماتے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ نا ایک ایریا سے, یہ اصل میں عرب نہیں تھے, لیکن یہ عربوں کے پاس آ کے بس گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ مدینہ کے قریب رہ رہے تھے نا, تو ان نے عربی بھی سیکھ لی, عربیوں سے شادی بھی کی, سارا کچھ, لیکن دل سے یہ عربوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. پتہ ہے, ان کے اندر اپنے نا نسل کا بڑا غرور ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم بنی اسرائیل کے ہیں, ہم اسرائیلی ہیں, ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور کہتے تھے عربوں کو مارو, عربوں کا مال لوٹ لو, عربوں کا کچھ بھی کر لو, اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, تو ان میں نا اپنی نسل کا بڑا فخر تھا. تو یہ ہمارے پاس 3 ٹائپ آف پیپل ہو گئے. ایک تو مکہ سے آنے والے لوگ تھے جن کے پاس مال و دولت بالکل نہیں تھی, بلکہ اگلے وقت کا کھانے کا بھی نہیں تھا. پھر مدینہ میں 2 طرح کے لوگ رہ رہے تھے, ایک تو جن کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں تھی, ایک جو آپ سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, جن کو پرابلم نہیں تھی وہ لیٹر آن مسلم ہو گئے, اور جن کے دلوں میں آپ سے نفرت تھی وہ منافق ہوئے. they were not Muslims actually. ٹھیک ہے, تو تیسرا گروپ کون سا ہے؟ یہودیوں کا. ٹھیک ہے, یہ اب 3 ہمارے پاس میجر گروپس آ گئے. یہیں پہ ہم آج فنش کریں گے انشاءاللہ. ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سالو کیا, کیونکہ مکہ میں ظاہر ہے مکہ والے جو لوگ آ رہے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے تو اس پرابلم کو سالو کرنا تھا نا, تو ہم دیکھیں گے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدام کیے, کیا آئیڈیاز پیش کیے.
ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.